زندگی کیسے کیسے سبق سکھاتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری زندگی کیسے بدلی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن شاید میرے سے زیادہ میرے سوہنے رب کو میری اولاد پر رحم آ گیا تھا۔ ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب میں 5 سال کی تھی، دادی نے چچا زاد اسد سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچا کو تلقین کیا کرتی تھی کہ فاطمہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام متروک ہو گئی۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو اسد کی مانگ تھی، اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پھڑپھڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے طاق میں تھی۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بات کہلوایا۔ چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے سعد سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ سعد اچھی پوسٹ پر تھے۔ ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھی، لیکن دل میں اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصے تک افسردہ رہی۔ بچپن سے اسد کی محبت کا نقش دل پر تھا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی، شادی ہو گئی ہے اور ساتھ میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھن جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی، واقعی ماں ٹھیک کہتی ہیں۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسد سے شادی ہو بھی جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ اسد سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یادوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور اسد کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہیں کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا اسد سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرہ پہ گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور سعد آ گئے۔ آپس کے رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد اسد نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب و وحشت طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کوہرام مچا تھا، آہ و بکا کی آوازیں، اور اس سے میرا دل بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔
خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر آ گئی۔ بے گمان بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اسد تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے، بات کرنے کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی کہ چھت پر سعد آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا چابی فاطمہ کے پرس میں ہے۔ فاطمہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بت بن گئے کہ وہاں سعد بھی موجود تھا۔ سعد کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سعد جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت اسد سے طے تھی۔ وہ یہی سمجھیے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا۔ گھر آتے ہی مارنے لگے، کچھ اس بری طرح کہ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ سعد کے اندر یہ درندہ نما شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی واقعہ نہیں تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مزاجی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ سعد کو سمجھاتی رہی۔ سعد نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائیں، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا در کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ہوں۔ فاطمہ دروازہ کھولو، سعد سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ میں نے رو کر قسمیں کھائیں اور بتایا خالہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھ کو خبر تھی کہ وہاں اسد پہلے سے موجود ہے، خبر ہو تو کیوں جاتی۔ اسی لمحے سعد بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں اسد سے ملنے اوپر گئی تھی۔ مجھ کو اس لیے مارا ہے کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی مجھ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں بھی اس سے ملی ہی نہیں، یہ سراسر بہتان ہے۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگایا۔ میں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ اس دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی وہاں کوئی اور موجود ہے۔ اس سے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا کہ سانس بحال ہو جائے۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے لیا، میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ سعد نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی، سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا تانا دیتے تھے۔ ان کے تانوں نے میری زندگی کو ایک دہکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم میرا دل تڑپنے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بات بات پر کہتے تھے تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے تمہاری
کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں؟ میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ کس طرح باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں زندہ شک کی چتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، 8 آنسو روتی تھی اور سوچتی بھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سوہاں روح تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا کیونکہ ساتھ ہی اسد کا گھر تھا۔ ساتھ شک کرتے تھے کہ میکے میں شاید اسد سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے۔ ایک حد ہوتی، میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، ساتھ اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک کو شعبے بھری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذابناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتل وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جبکہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے ساتھ سے کہا، بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے کس سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے، میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے۔ میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔ اف میرے خدا، میں کب تک ایسی بغیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھے میں کہاں سے ہمت اور طاقت عود آئی تھی۔ اس وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو سعد نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا کہ کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ جو خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے گئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ خالو کو بلوا بھیجا۔ ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عام کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب میں فاطمہ کو تنگ نہیں کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا، فاطمہ تم کیا کہتی ہو؟ کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان میں چلی جاؤں گی، لیکن واپس سعد کے گھر نہیں جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں سعد کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں تو نہیں کودتا۔ میں بھی کیونکہ جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ اس کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی فاطمہ نہیں چاہتی، زبردستی کو تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے سعد پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر سعد نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ
سٹپٹا گئیں۔ بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ فاطمہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ عالم نے سعد نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن ابھی اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے، وہ امی اور ابو کو منانے آئے تھے کیونکہ اسد نے میرے سوا کسی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا کہ عمر بھر نہ شادی کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب وہ آزاد ہے۔ چچی اور چچا نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی اور ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی اسد سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں۔ سعد نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ فاطمہ کے اپنے چچا زاد اسد سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے۔ بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ اسد کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ میں اپنے ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے خدا سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہے، ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ سعد نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا، آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ ہم کو اس سے کیا غرض؟ جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی، ایسی شکی انسانوں سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔